أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة وولدا وأنه
صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون ومن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. سورة الجن مكية آياتها 28 وركوعاتها 2. مکہ المکرمہ میں سورة الجن نازل ہوئی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق بخاری شریف کی صحابہ کے ساتھ عکاظ بازار میں تشریف لے گئے.
وہاں سے واپسی پر آپ نے فجر کی نماز ایک جگہ ادا کی۔ اس وقت آپ نے نماز میں جب تلاوت کی تو جنات کی ایک جماعت نے آپ کا قرآن سنا، اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جب ان کا انتقال ہوا وہ آپ کا ساتھ دیتے تھے، مدد کرتے تھے، نصرت کرتے تھے۔ اب ساتھ دینے والا وہاں کوئی نہ رہا تو آپ نے چاہا کہ طائف میں ایک قبیلہ ہے ثقیف، وہ اگر مسلمان ہو جائیں تو اسلام کی شان بڑھ جائے، قوت بڑھ جائے۔ تو اس غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مکۃ المکرمہ سے طائف پیدل تشریف لے گئے، دعوت دینے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو براق نازل کر دیتے، آنے واحد میں آپ کو وہاں پہنچا دیتے، نہ براق نازل کیا، نہ طائف والوں کو یہاں پہنچایا، بلکہ آپ پیدل غیر سواری کی تشریف لے گئے تاکہ پتہ چل جائے مدرسہ محمدیہ تبلیغ القرآن والسنہ کے طلباء کو، علماء کو، ہند و سندھ کے مسلمانوں کو کہ تبلیغ کے لیے نقل و حرکت، چلت پھرت ضروری ہے۔ جب امام الانبیاء امام الرسول پیدل چل سکتے ہیں، پیدل اتنا لمبا دور دراز کا سفر کر سکتے ہیں غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کے لیے، تو ہم مسلمانوں کو مسلمان بنانے کے لیے، کلمے والوں کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے کیوں اپنی مسجد کے اطراف میں نہیں چل سکتے، نہیں پھر سکتے؟ ہماری کیا شان گڑھ جائے گی کہ ہم عالم ہیں، طالب علم ہیں، ہم کیوں جائیں لوگوں کے پاس؟ جب امام الانبیاء کفار و مشرکین کے پاس جا سکتے ہیں تو علماء اور حفاظ اور ائمہ کا مسلمانوں کے پاس جانا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ پیدل گئے کہ تبلیغ کے لیے مشقت ضروری ہے، محنت ضروری ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں محنت کرو، لعلکم تفلحون، خود اللہ فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ آپ قرآن کے ذریعے لوگوں سے بڑا جہاد کیجیے، بڑا جہاد کیجیے، قرآن مقدس کے ذریعے بڑا جہاد۔ تو یہاں مراد قتال نہیں ہے، یہاں مراد دعوت ہے، قرآن کے ذریعے سمجھانا، مکی آیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے، 3 بڑے سردار تھے، ان سے ملاقات کی، ہو سکتا ہے یہ مان لیں تو باقی لوگوں کو ماننا آسان ہو جائے گا، لیکن کسی نے بات تسلیم نہیں کی اور سخت کلامی آپ سے کی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم میری بات نہیں مان رہے تو میرے آنے کی لوگوں کو خبر مت دو، میں اپنے اعتبار سے وہاں کام کروں، لیکن انہوں نے لوگوں کو خبر کر دی۔ نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے تاڑی پیٹی، مذاق اڑایا، پتھر مارے۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے رنگین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مارتے، آپ تھک کر بیٹھ جاتے، پھر کھڑا کرتے، پھر آپ کو چلاتے، پھر مارتے۔ بہت زیادہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ راستے میں باغ عتبہ اور شیبہ کا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کے اندر پناہ لی اور اس باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جاؤ تبلیغ سے، اب نماز پڑھو، دعا مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشغلہ، تھکانا اپنے آپ کو نماز کے اندر تھا، تو نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگے، قرآن مقدس آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ ادھر جنات، شیاطین جاتے تھے بادلوں میں، آسمانوں میں، اور وہاں جو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے تھے فرشتے اس کا مذاکرہ کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کیا حکم آیا، تو یہ جنات اور شیاطین وہاں سے اس کو سنا کرتے تھے، اور ایک بات سن کر اور آ کر کاہنوں کو، نجومیوں کو بتا دیتے تھے۔ لیکن جب وہ وہاں جانے لگے تو ان کے شہاب ثاقب توڑ کر مارے جانے لگے۔ اب وہ گھبرا گئے، خوف طاری ہو گیا، وہاں پر ان کو راستہ نہیں مل رہا بیٹھنے کا، بات کی سننے کا۔ انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے، جاؤ مشرق میں، مغرب میں، پوری دنیا کے اندر دیکھ کر آؤ معاملہ کیا ہوا، یہ رکاوٹ آسمانوں پر ہمیں کیوں پیش آ رہی ہے۔ تو انہوں نے جماعتیں روانہ کر دی، جنات نے اپنی ایک جماعت گشت کرتے کرتے جنات کی یہاں پہنچ گئی مقام میں نخلا میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن مقدس سنا،
اور وہ حیران ہو گئے. استمع نفر من الجن، جنات کی جماعت نے سن لیا قرآن. کہا انصتو، خاموش ہو جاؤ. خاموش ہو کر قرآن سنا اور سنتے ہی ایمان کے اندر داخل ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، لوٹے اپنی قوم کی طرف دعوت دینے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، پیغام حق پہنچانے کے لیے. وہ نصیبین علاقے کے، ملک یمن کے جنات کے. نفر کہتے ہیں 1 سے لے کر 3 تک 10 تک کی جماعت کو. 1 سے لے کر 10 تک کی جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ 3 سے لے کر 10 تک کی جماعت کو نفر کہتے ہیں. تو وہ 9 آدمی تھے، جنات 9. انہوں نے کلام اللہ سنا اور مسلمان ہو کر نکل گئے اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے. یا قومنا عجیبوا داعی اللہ، میری قوم، ہماری قوم دعوت کو قبول کر لو اللہ کے داعی کی، محمد رسول اللہ کی. وہ چلے گئے ملک یمن میں دعوت دینے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، جنات اپنی قوم کو. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں، معلوم نہیں. یہاں تک کہ عتبہ اور شیبہ بھی اس باغ کے اندر تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا برا سلوک کیا طائف والوں نے. تو انہوں نے ایک انگور کا خوشہ توڑا اور طباق میں رکھ کر اپنے عداس عیسائی نینوا کا رہنے والا، ان کے یہاں غلام تھا، بھیجا عراق. وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ میرے آقا نے بھیجا کہ رشتہ داری کا واسطہ، ان کا انکار مت کرنا، کھا لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیا. اب وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا اس علاقے کے لوگ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں، کیونکہ وہ تو رحمان کو جانتے نہیں تھے. ومر رحمان، کہتے رحمان کیا ہے؟ کہتے محمد، کہتے ایک اللہ کو مانو، اور خود کہہ رہے ہیں اللہ اور رحمان، 2 نام لے رہے، 2 خدا. تو رحمان کو جانتے نہیں تھے، اس لیے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے. کہا اس علاقے کے لوگ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے. آپ نے پڑھا کہ تم کس علاقے کو ہو؟ جی میں تو نینوا کا ہوں، میں تو عراق کا ہوں. اچھا نینوا، ارے وہ تو یونس علیہ السلام کی بستی ہے. جی آپ کو کیسے پتہ چلا یونس کا؟ ارے وہ میرے بھائی ہیں، میں بھی نبی ہوں، وہ بھی نبی ہیں. نبی آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ بھائی بھائی ہوتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قصہ سے سنایا، آپ نے اس کو سنایا. تو وہ حیران ہو گیا اور اس نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا. دیکھ رہے تھے اس کے آقا کہ کیا کر رہا ہے غلام. کہا اس نے تو ہمارے غلام کو کیا کر دیا، خراب کر دیا. وہ آیا، پوچھا کیا ہوا، کیوں تو اچانک ہمارے پاؤں، ہاتھ تو نے کبھی نہیں چومے، کیسے ان کے ہاتھ پاؤں کو چومنے لگا. کہا اس وقت میں اس دھرتی پر ان سے افضل اعلیٰ آدمی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو نبی ہی بتا سکتا ہے. یہ نبی نے کہا جا اپنا کام کر، تیرا دین اس سے اچھا ہے، کبھی تیرے دین کو وہ خراب کر دے. غرض یہ کہ تو جنات نے کلام اللہ سنا اور ایمان میں داخل ہو کر مبلغ بن کر، داعی بن کر اپنی قوم میں لوٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہ ہو. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم محنت کرو اپنے گاؤں میں، علاقے میں، اللہ تمہاری محنت کے دعوت کے اثرات وہاں ڈالیں گے جہاں تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. تمہارا ذہن و دماغ بھی وہاں نہیں پہنچ پائے گا. تم محنت یہاں کرو گے، لندن پر اثر پڑے گا، برطانیہ پر اثر پڑے گا. بارش کہیں ہوتی ہے اور ٹھنڈ کہیں ہوتی ہے، برف کہیں پڑتا ہے، ٹھنڈ کہیں محسوس ہوتی ہے. تو دعوت آپ نے طائف میں دی اور اثر کہاں پڑ گیا؟ جنات پر پڑ گیا، اور جنات کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہ ہوئی، کیونکہ جن آگ سے بنے ہیں، روح بھی ہے ان کے اندر اور جسم بھی ہے، لیکن وہ ایسا جسم ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو دیکھا نہیں، اور ان کے اثر کو بھی نہیں دیکھا، ان کی دعوت کو بھی نہیں دیکھا. تو اللہ نے آپ پر ایک پوری سورہ جن نازل فرمائی. جن کو اسی لیے کہتے ہیں جن کے وہ مخفی ہیں، چھپے ہوئے ہیں، پوشیدہ ہیں، نظر نہیں آتے. فرمایا قل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اوحی الیہ، میری طرف وحی کی گئی، مجھے خبر دی گئی، انہ استمع نفر من الجن، جنات کی ایک جماعت نے قرآن مقدس کو غور سے سنا. یہ کارگزاری ہے، اللہ نے کارگزاری سنائی کس کو؟ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنات کے قرآن سننے کی اور ایمان لانے کی.
فرمایا آپ کو بھی معلوم ہو جائے اور آپ اپنی قوم کو بھی بتا دو، جنات ہو کر وہ تو رب العالمین کو مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کریں اور کلمے کی دعوت دے کر ملکوں میں نکل جائیں، اور تم انسان ہو کر، عزیز و قریب رشتہ دار ہو کر بات سننے سمجھنے ماننے کو تیار نہیں۔ ارے جب جنات نے قبول کر لیا اسلام کو اور داعی بن گئے، تو تم بھی قبول کر کے اسلام کو داعی بن جاؤ، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اس طرح وہ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ فرمایا کہہ دیجئے وحی کی گئی میری طرف، خبر دی گئی مجھ کو کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن دھیان سے سنا، کہ جو دھیان سے سنتا ہے اسی پر قرآن کا اثر ہوتا ہے، جو دھیان نہیں لگاتا، توجہ نہیں لگاتا، 1 گھنٹے کا بیان کر لو، وہ کہے گا مجھے کچھ پتہ نہیں، میرے تو اس قورمہ یاد ہے اور نان یاد ہے اور کیا یاد ہے، نیمبو یاد ہے اور کیا یاد ہے، کیا یاد ہے، اور کھیرے یاد ہے اور کچھ یاد نہیں۔ کہاں گئے تھے؟ کہیں بھی نہیں، کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں۔ دھیان نہیں، توجہ نہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں بیان کا، تقریر کا، وہ اثر جو ہونا چاہیے پھر وہ نہیں ہوتا۔ جنات نے دھیان سے سنا، استمع، سمع نہیں کہا، استمع، دھیان سے توجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ بات کو سنا، اور سنتے ہی کہاں داخل ہو گئے؟ ایمان میں داخل ہو گئے۔ فقالوا، انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کر رہا تھا، فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان میں داخل ہو گئے۔ اب اس کا اثر یہ ہے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اب ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ایک اللہ کی وحدانیت کا یقین دل کے اندر راسخ ہو گیا۔ داعی کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی مدعو پر اس کا اثر ہوگا۔ امام الانبیاء داعی تھے، ان کے اندر 100% یقین تھا، تو اس دعوت کا اثر ایسا ہوتا تھا، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، یقیناً ہمارے رب کی شان بلند ہے۔ جد کے معنی شان، ہمارے رب کی شان کیا ہے؟ بلند ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، انہوں نے بیوی اور لڑکا نہیں بنایا۔ اللہ کے بیوی نہیں ہے، اللہ کے بچے نہیں ہیں۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد، کہاں اس کی اولاد ہو سکتی ہے؟ ولم تکن له صاحبہ، اس کے بیوی بھی نہیں۔ وخلق كل شيء، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وهو بكل شيء علیم، ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے۔ اس کے بیوی نہیں، بچے نہیں، کہ جس طرح لوگوں نے شریک کر دیا۔ عزیر کو کہہ دیا اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ کو کہہ دیا اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتوں کو کہہ دیا اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کی نہ بیٹیاں ہیں، نہ بیوی ہیں، نہ بچے ہیں۔ لم یلد ولم یولد وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہمارے بیوقوف لوگ اللہ کی شان میں حد سے بڑی ہوئی باتیں کہتے ہیں۔ اللہ کی شان میں حد سے بڑی ہوئی باتیں جو بالکل بھی جائز نہیں، کہ اللہ کی بیوی ہے، اللہ کے بچے ہیں، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، یہ سب حد سے بڑی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ بیوقوف لوگ کہتے ہیں جن کے پاس عقل نہیں، شعور نہیں، وہ رب العالمین احکم الحاکمین کو اپنے جگہ سمجھتے ہیں۔ جیسے ہماری بیوی ہے، بچے ہیں، خاندان ہے، قبیلہ ہے، ایسے اللہ کا بھی خاندان ہے، قبیلہ ہے، اولاد ہے، باپ ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم سمجھتے تھے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کے بچہ ہے، اللہ کے لڑکا ہے، اللہ کے لڑکیاں ہیں، تو انہوں نے کہا، تو ہم نے سوچا یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو جنات بھی شرک کے اندر مبتلا تھے اور انسان بھی شرک کے اندر مبتلا تھے، اس لیے مبتلا ہو گئے۔ ہم نے کہا اللہ پر کوئی جھوٹ کیسے بول دے گا؟ واقعی جب یہ کہہ رہے اللہ کے لڑکا ہے تو لڑکا ہوگا، واقعی اللہ کے کوئی شریک ہے جبھی تو یہ کہہ رہے ہیں، اگر شریک نہ ہوتا تو یہ کیوں کہتے؟ اللہ پر کوئی اتنی بڑی بات تھوڑی کہہ دے گا جھوٹ۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھ کر شرک میں پڑ گئے، یہ سمجھ کر ہم گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، ہم نے سمجھا کہ ہرگز انسان اور جنات اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور انسانوں میں سے کچھ لوگ جناتوں کے کچھ لوگوں سے پناہ مانگتے تھے۔ جب وہ عرب جاتے تھے سفر میں، جنگل ہے، میدان ہے، صحرا ہے، خطرناک خوفناک گھاٹیاں ہیں، تو وہاں پر ان کا معمول یہ تھا، کسی جگہ وہ رات جب گزارتے تھے
تو وہ سمجھتے تھے کہ یہاں جنات ہوں گے خطرناک خوفناک، تو وہ کہیں ہمیں لقمہ نہ بنا لیں، تو اس لیے وہ وادی میں ٹھہر کر کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے جن سے پناہ مانگتے ہیں، اس عظیم وادی گھاٹی کے جن سے کیا مانگتے ہیں؟ پناہ مانگتے ہیں، اور پھر وہ رات کو وہاں آرام کر لیتے تھے۔ اب شیطان اور جن جب سنتا تھا کہ او ہو ہمارا ڈر خوف ان کے اندر اتنا ہے کہ اس وادی کے جن کی یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ پناہ مانگ رہے ہیں، فزادوہم رہقا، تو انہوں نے ان کو اور ان کا دماغ خراب کر دیا، اور ان کا دماغ خراب کر دیا، فزادوہم رہقا، اور ان کو سر چڑھا دیا، اور ان کو مغرور کر دیا کہ جنات سمجھنے لگے کہ یہ انسان ہم سے ڈر رہے، خوف طاری ہمارے اوپر ہو رہا ہے، ہمارا خوف ان کے اوپر طاری ہو رہا ہے، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وادی کے جن کے سردار کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس لیے فزادوہم رہقا، زیادہ کر دیا انہوں نے ان کے رہقا دماغ کو اور بگاڑ دیا، اور ان کو اور سر چڑھا دیا، اور ان کو مغرور کر دیا۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن جبیر فرماتے ہیں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لائے، ان کا سبب یہی بنا کہ وہ سفر میں تھے، رات کو ایک جگہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں میدان میں تھا، صحرا میں تھا، رات کو اکیلا لیٹ گیا اور میں نے پناہ مانگی کہ اس عظیم وادی کے جن کی میں پناہ مانگتا ہوں، اس وادی کے عظیم جن سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں آپ کی پناہ میں یہاں رات گزارنا چاہتا ہوں۔ تو میں لیٹ گیا اور خواب میں مجھے نظر آیا کہ ایک جوان ہے اور وہ میری اونٹنی کے اوپر چھرا لیے ہوئے حملہ کرنے کو تیار ہے۔ میں آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کوئی نہیں، ادھر ادھر پھر میں سو گیا، تو ایسے خیال ہو گیا، پھر دوبارہ پھر ایسے ہی خواب نظر آیا، کئی بار جب ایسا ہوا تو میں اٹھا اور میں نے جا کر دیکھا ایک جوان ہے، اس کے ہاتھ میں چھرا ہے، اور دوسرے بڑے میاں نے اس کو، بڑے میاں بزرگ ہیں، اس کو پکڑا ہوا ہے۔ اتنے میں کچھ زیورے 2-3 نظر آئے، تو اس بڑے میاں نے کہا اس زیورے میں سے کچھ لینا ہے تجھے، تینوں میں سے جو سا چاہے لے لے، اور اس کے اونٹ کو چھوڑ دے۔ تو اس نے ایک گورخر لیا اور وہ چلتا بنا۔ تو ابھی آپ کون ہو؟ اس نے کہا بھائی یہاں وادیوں میں اب یہ جنات کی پناہ مانگنا چھوڑ دو، اب تو یہ کہو اللہم انی اعوذ برب محمد، میں اس محمد کے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے جنات سے، اس وادی کی ہولناکیوں سے، خوفناکیوں سے، جنات سے نہیں، ہولناکیوں سے، خوفناکیوں سے میں پناہ مانگتا ہوں رب محمد کی۔ رب محمد، محمد کون ہے؟ کہ محمد عربی ہیں، مدینہ منورہ میں جن کا ظہور ہوا ہے، وہ دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، ان کی بات مان لو۔ جناتوں سے ڈرنے کا زمانہ ختم ہو گیا، اب جناتوں کے رب العالمین سے ڈرو، ان کو خوف نہ طاری کرو، جاؤ مدینہ اسلام لاؤ۔ وہ مدینہ کی طرف بڑھا اور آئے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ کیا سناتے، آپ نے ہی پوری کارگزاری ان کو سنا دی، ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، ادھر جنات آئے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، خبر بھی نہ ہوئی، اللہ نے کہا بتا دو اوحی الیہ، اور ادھر جنات کا یہ واقعہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا دیں تو اب وہ غیب نہیں رہتا، اور جب غیب ہوتا ہے اللہ نہ بتائیں تو وہ غیب رہتا ہے تو نبی کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو غیب کا علم تو کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، اور جب اللہ بتا دے نبی کو تو وہ کیا نہیں رہتا؟ غیب نہیں رہتا، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو پورا واقعہ آپ نے سنایا اور پھر آپ نے اسلام کی دعوت دی ان کو، اور وہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو گئے۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں یہی گویا اس آیت کی کیا ہے؟ تفسیر ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ، انسانوں کے کچھ لوگ پناہ مانگتے تھے جنات کے لوگوں سے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اس بات نے ان کے دماغ کو اور خراب کر دیا، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور ان کو اور مغرور بنا دیا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، یہ جناتوں سے باتیں کر رہے ہیں، یہ جناتوں کو سمجھا رہے ہیں، پوری تقریر کر رہے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور انہوں نے بھی خیال کیا انسانوں نے، كَمَا ظَنَنْتُمْ، جیسے تم نے خیال کیا، أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کو دوبارہ زندہ نہیں اٹھائے گا،
جیسے خیالات انسانوں کے تھے باطل، ایسے جناتوں کے بھی خیالات تھے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا، فَوَجَدْنَاهَا، تو ہم نے اس کو پایا کہ وہ حرسًا شدیدا، زبردست نگرانوں سے، زبردست نگرانوں سے، زبردست نگرانوں سے اور آگ کے گولوں سے بھرا ہوا ہے۔ زبردست کیا ہے؟ وہاں پر نگہبان موجود ہیں، فرشتے جو آگے جنات کو بڑھنے نہیں دے رہے، اور آگ کے گولے تیار ہیں جو ان کے مارے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہی واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے جنات نکل پڑے تھے تلاش میں۔ یہ معاملہ درپیش ایسا کیوں آیا؟ پہلے تو ایسے یہاں پر دربان نہیں تھے، پہلے تو ایسے یہاں آگ کے گولے ہمارے نہیں مارے جاتے تھے، گولے تو پہلے بھی چھٹتے تھے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گولے اور انگارے اور یہ ستارے ٹوٹ کر پہلے بھی گرتے تھے، لیکن شیاطین کے وہ مارے نہیں جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ظہور پر یہ ستارے ان کے مارے جانے لگے۔ تو اب وہ کہہ رہے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور یہاں سما سے مراد آسمان نہیں بلکہ سما سے مراد یہاں پر بادل ہے۔ آسمان تک وہ نہیں پہنچتے تھے، بادل تک وہ پہنچتے تھے۔ آسمانوں سے فرشتے آسمانوں پر تذکرہ کرتے تھے، اور پھر وہ تذکرے ہوتے ہوتے بادلوں تک آتے تھے، اور پھر اس کو یہ سن لیتے تھے، لیکن اب یہ وہاں بھی نہیں پہنچ پا رہے۔ اور ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا، فوجدناہا، تو ہم نے اس کو بھرا ہوا پایا زبردست دربانوں سے، وشہبا، اور آگ کے گولوں سے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم وہاں جہاں بیٹھا کرتے تھے، لِلسَّمْعِ، سننے کے لیے آسمانی باتیں، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآن، جو اب کان لگاتا ہے سننے کے لیے، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو وہاں پر کیا پاتا ہے وہ؟ شِهَابًا رَصَدًا، گھات میں لگا ہوا آگ کا گولا پاتا ہے، کہ آگ کا گولا انتظار میں ہے کہ جو بھی آئے گا سننے کے لیے فوراً اس کو بھسم کر دیا جائے گا، جلا کر راکھ کر دیا جائے گا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور ہمیں پتہ نہیں زمین والوں کے لیے برائی کا ارادہ کیا گیا، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان سے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ معاملہ کیا ہے، آسمانوں سے یہ گولے کیوں پھینکے جا رہے ہیں، اب اس میں بھلائی ہے یا برائی ہے، دیکھ کر آؤ، تلاش کرو۔ ایک مطلب تو یہ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بات پتہ چل گئی ہمیں کہ نبی حق ہے، رسول حق ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اب یہ بات لوگ مان کر ہدایت حاصل کر لیں گے، یا اس بات کا انکار کر کر کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ شر قبول کریں گے یا خیر قبول کریں گے؟ نہ مان کر شر حاصل ہوگا اور مان کر خیر حاصل ہوگی۔ ہمیں پتہ نہیں۔ اشر ارید بمن فی الارض، زمین والوں کے لیے خیر برائی کا ارادہ کیا گیا یا ان کے رب نے ان سے بھلائی کا ارادہ کیا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں نیک لوگ بھی ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں اس کے علاوہ بھی ہیں، نیک بھی ہیں بد بھی ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم مختلف راستوں پر تھے۔ نبی کی دعوت سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے مختلف راستے پر تھے، جیسے یہ کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی مجوسی ہے، مختلف مذاہب میں انسان کیا ہو گئے؟ مبتلا ہو گئے۔ جناتوں کے یہاں بھی یہ چل رہا تھا، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف راستوں پر تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم سمجھ گئے کہ ہم ہرگز اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہم ان کو بے بس کر سکتے ہیں بھاگ کر۔ اب ہم اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ اب تو ہمیں بات کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ قبول کر لیں گے تو ہدایت ہے، اور نہیں قبول کریں گے تو پھر عذاب ہی عذاب ہے، بچ کر ہم کہیں بھاگ نہیں سکتے اب۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور جب ہم نے سن لیا ہدایت کو، قرآن کو، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے، یقین کر لیا ہم نے۔ اونگلی رکھیے، کھڑے ہو جائیے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا، اس کو خوف نہیں ہوگا نقصان کا،
ولا رحقا، اور نہ زیادتی کا، نہ تو اسے کوئی نقصان ہوگا اور نہ اس پر کوئی زیادتی اور ظلم ہوگا۔ جو کیا کرے گا؟ اسلام لے آئے گا، کلمہ پڑھے گا، مسلمان ہو جائے گا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں مسلمان بھی ہیں، اللہ کے فرما بردار بھی ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں ظالم بھی ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ، جو اسلام لے آیا، فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو ڈھونڈ نکالا، ہدایت کو ڈھونڈ نکالا۔ ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے، دیکھو بھائی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے عالم میں۔ جب گئے تو دیکھا رسول اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو سمجھ گئے تھے کہ وہی قرآن ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، وہی کلام ہے رب العالمین کا، وہی الہی ہے۔